الرحمن الرحیم قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے جس طرح مسلمان قربانی کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں قربانیاں پیش کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ پیاری سنت ہے۔ یقیناً جو بھی بندہ اللہ کا نیک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جزا دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے نجزی کذالک نجزی المحسنین، کہ اللہ احسان نیکی کرنے والوں کو بڑا اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم پہ عمل کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو بچا لیا اور اس کی جگہ جو ہے قربانی پیش کر دی۔ قربانی آ گئی، فرشتے وہ قربانی لائے، وہ مینڈا ذبح ہوا۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ قربانی اپنے جانور کی جس طرح ہم قربانی کریں گے نا، اس کے ساتھ ساتھ انا، حسد، تکبر، دشمنیاں، ہر چیز کی قربانی ہم پیش کر دیں۔ یعنی انسان اس دنیا میں کتنا کچھ زندگی بسر کرے گا، یہ فنا ہے، فانی دنیا ہے، کسی نے نہیں رہنا۔ چند باتوں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے اپنی رشتہ داریاں جو ہیں وہ قائم رکھیں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، صلہ رحمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑا زور دیا ہے۔ اور جتنے بھی چیزیں ہیں، حسد بہت بری بیماری ہے، بڑی بیماری ہے۔ اسی طرح انا، تکبر، انسان اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے کہ میں ہی اس دنیا میں شاید آیا ہوں۔ کوئی اپنی جوانی کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے پیسے کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر مان کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر۔ لیکن یہ ساری چیزیں یہاں رہنے والی ہیں۔ کوئی چیز نہ تو کسی کے ساتھ گئی ہے، نہ کسی چیز نے ساری زندگی ساتھ نبھایا ہے۔ یہ چند دن ہوتے ہیں، چند سال ہوتے ہیں۔ یوم نداولھا بین الناس، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ دن انسان کے اوپر پھرتے رہتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ قربانی کریں، قربانی کے ساتھ ساتھ یہ ساری برائیاں جو ہیں، یہ سارے گناہ جو انسانی زندگی کو کھا جاتی ہیں، انسانی زندگی میں جو نیکیاں ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ حسد ہے، تکبر ہے، انا ہے، یہ ساری چیزیں ہم قربانی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ذبح کر دیں، ان کو بھی ختم کر دیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزاریں۔ دوسروں کی ٹینشن نہ لیں، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کسی کے گلے شکوے کر کر کے، غیبتیں کر کر کے پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اپنے اعمال، اپنے گریبان میں کبھی ہم جھانکتے ہی نہیں ہیں، اپنے دل سے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔